زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب، اسلامک ریسرچ اسکالر۔ ناظرین، مئی 2018 میں ٹرانسجینڈر کے حقوق کے نام پر ایک بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا، منظور ہوا۔ اس کے بعد اس کے اندر ترامیم کی درخواست کی گئیں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب کی طرف سے، اور پھر ان ترامیم کے حوالے سے وہاں ایک بحث چلی، اور اس بحث کے دوران پھر بات یہ سامنے آئی کہ اس کو وفاقی شرعی عدالت میں بھیج دیا جائے۔ معاملہ وہاں بھی ابھی چل رہا ہے، اس کی سماعت ابھی چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ابھی جو پارلیمنٹ میں ان ترامیم کے لیے جو اپلیکیشن دی گئی تھی اس کے اوپر پارلیمنٹ میں بھی بحث جاری ہے۔ اور اس دوران عوام کے اندر ایک بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ بحث اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ عوام کے اندر دو قسم کے طبقات ہیں، ایک وہ طبقات ہیں جو جدید ذہن رکھنے والے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو قدیم روایات کا پاس رکھنے والے ہیں۔ جو جدید لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ ہے جو بڑا مظلوم ہے، اس پر بڑا ظلم ہوتا رہا ہے، ان کے حقوق کا خیال نہیں کیا جاتا رہا۔ آج جب ہم نے بڑی کوششوں سے ان کے حقوق کے لیے ایک بل لے ہی آئے ہیں، تو اب یہ اس کے اندر ترامیم کر کے اس کو انفیکٹو کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر فرض کریں جو اس کے اندر میڈیکل بورڈز وغیرہ کی چیزیں لے آئیں گے تو اس سے پھر ان کا استحصال ہوگا۔ دوسری طرف جو ہمارے قدیم روایات کا پاس رکھنے کا کہنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میڈیکل بورڈ کے بغیر ہر شخص کو یہ آزادی دے دیں کہ وہ اپنے انر موسٹ فیلنگ کے بنا پر اپنا سیکس اور جینڈر ڈیفائن کرنے لگے، تو اس سے ایک انارکی پیدا ہو جائے گی سوشل اور سیکشول لیول پر، اور اس سے ہمارا پورا خاندانی نظام اور معاشرتی نظام ہی جسے کہتے ہیں وہ ایک انارکی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ ایک ڈیٹیل بحث جاری ہے اس وقت۔ آج ہم یہاں موجود ہیں اس پوری بحث کے لیے کہ اس سے قانون کے اندر کون سی باتیں ہیں جو واقعی ان کے حقوق ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے بہت گریویس قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں اور سوشل اور سیکشول لیول پر انارکی پیدا ہو سکتی ہے، اور ان کے کیا اعتراضات ہیں ایک دوسرے پر۔ ہم آج اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا، ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مغرب کے اندر جو اس وقت تحریکیں چل رہی ہیں حقوق کے نام پر، اور اس سے جو کچھ انسانیت کو حیوانیت کی سطح پر لایا جا چکا ہے، اس کا پورا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان سمیت جو دوسرے مسلم معاشرے ہیں ان میں معاملات کس طرح چلتے ہیں، اور کس طرح ظلم و ستم کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور روایات کے نام پر اسلام سے دوری کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ اسلام کی اصل تعلیمات اس ضمن میں کیا ہیں۔ اچھا رضا الحق صاحب، یہ جو بل ہے جس کو ٹرانسجینڈر بل کے نام سے کہا جا رہا ہے، اس کے نام پر پہلے سب سے ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے تھوڑا سا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے چیز رکھ لوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے سیکس اور ایک ہے جینڈر۔ سیکس تو ایک بایولوجیکل اینٹیٹی ہے۔ مثلاً جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ جو میل ہے کہ فیمیل ہے۔ فرض کریں اگر اس کا پتہ نہیں لگ رہا، کوئی ایمبیگوٹی ہے، تو پھر اس کے پیچھے ہارمونل لیول پر اس کے کروموسومل لیول تک بھی جا کر دیکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ فزیکل گراؤنڈز پر، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ میٹیریلسٹک گراؤنڈز پر اور فیکٹس کی بنیاد پر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے سیکس۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل دونوں کیٹیگری میں وہ چیز فال نہیں کرتی، اس کے لیے ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں انٹرسیکس۔ یہ ایک بڑی ٹرم ہے۔ اس انٹرسیکس کی ٹرم کے اندر بھی دو پھر جسے کہتے ہیں نا وہ پارٹیشنز ہیں، ایک ہے انٹرسیکس میل، ایک ہے انٹرسیکس فیمیل۔ مطلب یہ کہ ہے تو وہ انٹرسیکس، مکمل میل تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو علامات ہیں وہ زیادہ مردانہ پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح ہے تو انٹرسیکس لیکن اس کے اندر جو علامات ہیں وہ زیادہ مونس کی پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انٹرسیکس کا یہ ڈیفائن کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تمام جسے کہتے ہیں انویسٹیگیشنز کے باوجود کہ وہ انٹرسیکس میل ہے یا انٹرسیکس فیمیل ہے۔ اب اس کے لیے اصطلاح میں آپ کے سامنے انٹرسیکس ہی رکھ رہا ہوں۔ تو یہ تو ہو گیا بایولوجیکل اینٹیٹی کے حوالے سے۔ جو جینڈر جو آج ایک نیا ایک فنومینا سامنے آ رہا ہے ہمارے، وہ یہ ہے کہ جینڈر ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے،
یعنی کہ ایک شخص خود اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اور اس کا اظہار کیسے کرتا ہے اور معاشرے سے کیا توقع کرتا ہے کہ وہ اس کو کیسا پرسیو کرے. تو اس حوالے سے جینڈر جو ہے اس کو ایک ڈفرینٹ چیز کے طور پر کیٹیگرائز کر کے تو یہاں ایک بحث کھڑی کی جاتی ہے. اور اب میں جو ٹرانسجینڈر کا لفظ کہہ رہا ہوں, اصل میں دو اصطلاحات ہیں, ایک سس جینڈر اور ایک ٹرانسجینڈر. سس جینڈر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا سیکس اور جینڈر سیم ہے, جس طرح عام طور پر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم سیکس وائز بھی میل ہیں اور جینڈر وائز بھی میل ہیں, سوسائٹی کے لحاظ سے بھی ہم میل ہیں اور بایولوجیکلی اور فزیکلی بھی ہم میل ہیں. لیکن ٹرانسجینڈر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا سیکس تو ڈفرینٹ تھا لیکن اب وہ اپنا جینڈر ڈفرینٹ کہلوانا چاہ رہا ہے, یعنی کہ ہے تو وہ فزیکلی میل لیکن وہ سوسائٹی کے سامنے اپنے آپ کو فیمیل پریزنٹ کرنا چاہتا ہے اور فیمیل منوانا چاہتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر. تو آپ اس حوالے سے ذرا واضح کیجئے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ہے, مغربی جو کنسیپٹ ہے ویسٹرن, اس کے حوالے سے یہ کیا ٹرم ہے, اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور اس بل کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر سیب, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو 24 مئی 2018 کو یہ قانون کی شکل میں ٹرانسجینڈرز کی پروٹیکشن کے نام پر ایک ایکٹ وہ پاکستان کے بہرحال قانون کا حصہ بن گیا, اور اس کے اندر زیادہ جو انفارمیشن ہمیں ہمارے سامنے آئی جب ہم اس کی تحریر کو بھی پڑھتے ہیں تو قانون کے اندر واضح ہے کہ انہوں نے ایک ٹرانسجینڈر کا لفظ استعمال کیا. تو لاجیکلی پہلی بات تو یہی سامنے آتی ہے کہ ٹرانسجینڈر کیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑی بات کر لی جائے. جس طرح کہ آپ نے بھی انٹروڈکشن میں کہا, دیکھیے ٹرانسجینڈر جو ہے, جو امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن ہے, ان کے مطابق ٹرانسجینڈر ایک بہت وسیع المانی ٹرم ہے, ٹرمینالوجی ہے, امبریلا ٹرم اس کو کہتے ہیں, جس کے مطابق کوئی بھی شخص وہ اپنی کسی بھی قسم کی جو مرضی کی شناخت, اس کو اظہار کرنے کا جو طریقہ, شناخت کو وہ جینڈر آئیڈینٹی کہتے ہیں, سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی, یعنی کہ خود جو سمجھتا ہے اپنی مرضی سے اپنے ذہن کے مطابق جو وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ, کیونکہ اگر ہم بائنری سیکس کو دیکھیں تو اس میں میل ہوں یا فیمیل ہوں, ویسے تو اور زیادہ ڈیٹیل میں بات آگے چلی جاتی ہے کیونکہ جس طرح ٹی کی یہ بات ہوتی ہے ٹرانسجینڈر کی, تو وہ پورا ایک جو فینومینا اس وقت کھڑا ہوا ہے مغرب کی طرف سے اور مغربی معاشرے کی طرف سے, مغربی نظام کی طرف سے, LGBTQI+, اس کے اندر فٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے, اور وہ ٹی اس کا ٹرانسجینڈر ہی اصل میں ہوتا ہے. تو بہرحال میں ڈیفینیشن پہ اگر واپس آؤں تو اپنی مرضی کی شناخت یعنی جینڈر آئیڈینٹی, اور اس کا ایکسپریشن اور بیہیویئر. ایکسپریشن مینس پھر اس کا اظہار کرنا اور اس بات کو بھی انشور کروانا کہ دوسرے اس کو مانیں, اور پھر یہ کہ طرز عمل, اور ساتھ ساتھ اس کا میلان کی طرف بھی چلا جاتا ہے. سیکشل اورینٹیشن کی جب بات ہوتی ہے کہ کس طرف اس کا میلان ہے, یعنی مرد کا مرد کی طرف بھی ہو سکتا ہے, عورت کا عورت کی طرف بھی ہو سکتا ہے, اور جو اپنے آپ کو کیٹیگرائز نہیں کرتا کسی ایک میں یا دوسرے میں, جیسا کہ BBC نے کوئی آج سے 2 سال پہلے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ برطانیہ میں جو وہ وہاں پہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ناظرین کے بھی علم میں ہوگا کہ وہ سیکس ایجوکیشن کے نام سے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے وہاں پہ. تو ٹیچر آف سیکس ایجوکیشن وہ وہاں پہ آیا اور اس نے آ کے ذکر کیا کہ 100 مختلف قسم کے جینڈرز ہیں. اچھا. اور یہ اس وقت وہاں پہ ان کی آفیشیل یوں کہہ لیں کریکولم, آفیشیل ان کا جو پالیسی ہے اس کا حصہ بن چکا ہے. دیر آر مینی جینڈرز, مینی کائنڈز آف جینڈرز. اچھا آگے چلتے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ یہ جو ان کی ایٹ دا ٹائم آف برتھ, عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ اسائن کیا جاتا ہے بائی اے میڈیکل ڈاکٹر, یا میل یا فیمیل, اور وہ کس بیسس پہ ہوتا ہے, وہ فزیکل ایگزامینیشن کی بیسس پہ چیز سامنے آئی ہوتی ہے. انیٹومی کا ریئلٹی اس کے اوپر, جو انیٹومی بتا رہی ہے باڈی کی, اس کے مطابق ریئلٹیز سامنے ہیں, اس کی بیسس پہ میل یا فیمیل کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اب ایسا پاسبل ہے اور یہ سامنے آتا ہے ہماری اسلامک جتنی بھی ہسٹوریکل تھاٹ اور جورسپروڈنس جسے کہتے ہیں فقہ, اس کے اندر بھی, اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے پاس اس وقت ہمارے کلچر کا, معاشرے کا پوری ایک تاریخ ہے, ایک باڈی آف نالج ہے, اور مغرب میں بھی, کہ دیر از اے چانس کہ وہ سیکس جو ہے وہ 1 یا 2 نہ ہو, یعنی یا نہ وہ میل ہو نہ وہ فیمیل ہو, بلکہ وہ جسے کہا جاتا ہے عام طور پہ کنجینیٹل ایمبیگوٹی اس کے اندر ہو, یعنی کہ پیدائشی طور پر کنفیوژن ہے پیدائشی طور پہ آن دا بیسس آف فزیکل ایگزامینیشن. ٹھیک ہے. اچھا اب اس سے آگے چلتے ہیں. جو اس کے اندر بات سامنے آتی ہے نا ٹرانسجینڈر میں, جو میں نے ڈیفینیشن ابھی پیش کی, آخری بات اس میں پھر یہ آتی ہے کہ وہ جو اس کو اسائن کی گئی تھی ایٹ دا ٹائم آف برتھ سیکس,
میل کے طور پہ یا فیمیل کے طور پہ وہ بعد میں جا کے یہ فیل کرنا شروع کر دے اپنی مرضی سے اور پھر ایکسپریس یا اظہار کرنے کی کوشش کرے, اس کے مطابق ہی اس کو پھر کہا جائے گا کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے. اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا, بہت سارے نام اے سے لے کے زیڈ تک وہ جتنی آپ کی الفابیٹ ہے یہ ساری استعمال کر لی ہوئی ہے انہوں نے LGBTQI والوں نے, اور یہ کم پڑتی ہے اسی لیے پلس لگانا پڑتا ہے ان کو آخر میں. تو وہ دو ایسی چیزیں, دو ایسے کریکٹرسٹکس جن کو پھر مزید وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جینڈر آئیڈینٹی کیا چیز ہے, کہ میری انر موسٹ سیلف آف پرسیپشن آف مائی سیلف, کہ میں خود اپنے آپ کو اپنے اندر سے کیا سمجھتا ہوں, میل کے طور پہ یا فیمیل کے طور پہ. اور پھر اس کا ایکسپریشن, ایک تو آئیڈینٹی ہو گئی نا کہ میں خود کو میل سمجھ رہا ہوں, میں خود کو فیمیل سمجھ رہا ہوں, میں نے خود یہ کسی میڈیکل بورڈ, کسی اناٹومیکل, کسی بایولوجیکل پروسیس کے ذریعے نہیں دیکھا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ میں اس کی ایکسپریشن کس طرح کرتا ہوں. اچھا, جب یہ ایکسپریشن کی بات سامنے آتی ہے تو اس میں میرا وے آف لائف, میرا ہیئر سٹائل, میری وائس, کس طرح سے میں اپنے آپ کو بلوانا چاہوں گا, چوائس آف پرسنل پروناؤن, اب وہ اس حد تک ریڈیکولس بات ہو گئی ہوئی ہے, ہی اور شی تک نہیں رہی, اتنی ریڈیکولس بات ہو گئی ہے. جو چوائس آف پروناؤنز ہے اس میں 80 آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں, ہی, شی, دیم, زر, زر, اور اس طرح کی پوری لسٹ موجود ہے جو آپ کو یہ جو ہے نا آپ کا ہائی کمیشن آن ہیومن رائٹس جو یونائٹڈ نیشنز کا ہے اس کے ذریعے آپ کے سامنے بات آتی ہے. اب دوبارہ بات لے کے آتے ہیں اس طرف جو جیسے آپ نے ذکر کیا. دیکھیے, ایک وہ ہے جو کہ ایک ٹریڈیشنل ویو ہے جسے سس جینڈر کہا جاتا ہے, سی کے ساتھ. سس جینڈر مینس جو اس کا فزیکل ریئلٹی آف سیکس ہے اور جو سیلف پرسیپشن ہے اس کے اوپر, یہ سیم ہے, ایک جیسے ہیں. اب ان کو ڈفرینس کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ یعنی تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف مین کائنڈ, پچھلے 50-60 سال نکال دیں تو سیکس اور جینڈر جو تھے ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا تھا. اچھا, ہوا یہ کہ جب سے یہ ہیومنزم اور ہیومنزم کے بعد آپ نے دیکھا لبرلزم, اور لبرلزم کے آگے چلتے ہوئے جتنے بھی اس کے شیڈز آئے, فیمنزم کے دور کے اندر ہم داخل ہونا شروع ہوئے. تو فیمنزم کی تھرڈ ویو خاص طور پہ جو ہمیں دکھائی دیتی ہے کہہ لیں 70s اور 80s کے دوران, وہاں جینڈر آئیڈینٹی, جینڈر ایکسپریشن اور یہ چیزیں بہت زیادہ سامنے آئیں, اور کہا یہ گیا کہ سیکس مختلف چیز ہے, جینڈر مختلف چیز ہے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس بل کے اندر جو کہ 2018 میں پاس ہو چکا ہے, یہ قانون بن چکا ہوا ہے, اس کے اندر ٹرانس جینڈر کی ڈیفینیشن میں جو ٹرانس جینڈر مغرب کہتا ہے وہ اور انٹرسیکس دونوں کو مکس کر دیا گیا. ٹھیک ہے, مغرب میں یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں. ان کے نزدیک انٹرسیکس از دا آئی ان LGBTQI, ٹرانسجینڈر از دا ٹی ان LGBTQI. تو ایک پیورلی سیکس فزیکل مینیفیسٹیشن کی بیسس پر ہے, دوسرا پھر وہ ہے جو سوشل کنسٹرکٹیوسٹ کی تھیوریز جو اس قانون میں ان دونوں کو مکس کر دیا گیا, ان دونوں میں اس کو مکس بھی کر دیا گیا, پہلی بات. اور دوسرا یہ کہ فوکس زیادہ اس چیز پہ دے دیا گیا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جس کو انٹرسیکس چلیں کہہ دیا انہوں نے کہ وہ جن کے اندر بائی برتھ کچھ ایسے ڈیفارمیٹی کہہ دیں, اس کو ڈیفیکٹ نہ کہیں, کہ وہ میل اور فیمیل کا مکسچر تھے کسی بھی صورت میں, چاہے وہ اس وقت ایٹ دا ٹائم آف برتھ پتہ لگ جائے, چاہے وہ بعد میں میڈیکل ایگزامینیشن کے ذریعے پتہ لگ جائے. لیکن دوسری طرف انہوں نے وہ چیزیں بھی ڈال دی یقیناً, کیونکہ اس میں کوئی ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے نا جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. کچھ تو بالکل کلیئر چیزیں نا, جس طرح میل ایز اے میل, فیمیل ایز اے فیمیل, چلیں وہ تو علیحدہ ہو گیا. لیکن دوسری چیزوں میں انہوں نے وہ بھی گھسیٹ دیں جو کہ ہم کہتے ہیں مغرب اپنا معاشرتی نظام, جس میں وہ ہمارا معاشرتی نظام, ہمارا خاندانی نظام جو ہماری مشرقی روایات اسلام کی بنیاد پر ہے, اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے. وہ پھر کیا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مرد یا عورت کوئی بھی کسی بھی وقت فیل اگر کرنا شروع کر دے, پرسیو کرنا شروع کر دے, میری آئیڈینٹی جس سے مجھے کہا جاتا ہے اس سے مختلف ہے, تو میں اس کی بیسس پہ بھی اپنے آپ کو کہلوا سکتا ہوں کہ میں میل نہیں فیمیل ہوں, فیمیل نہیں میل. آزادی جو ہے وہ اتنی ہے. یہ فریڈم کے نام پہ آپ نے دیکھا کہ ویلنٹائنس ڈے اور اس کے بعد یہ عورت مارچ اور یہ ساری جو لبرل مافیا اور یہ موم بتی مافیا جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں, یہ ایک پورا کنسرٹڈ ایفرٹ ہے, کوشش کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو معاشرتی اور خاندانی نظام اور اسلام کے جو معاشرتی اور خاندانی نظام ہے اس کے اوپر زد لگائی جائے. اچھا حفص صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس کی کون سی شکیں ہیں؟ اب ہم ذرا لیگل لیول پر آ جاتے ہیں کہ کون سی شکیں ہیں جس پر بیسک اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی بات کی طرف تو بھائی نے اشارہ کیا ہے کہ انٹر سیکس اور ٹرانس جینڈر کی جو ٹرمز ہیں ان کو انہوں نے مکس اپ کر دیا. تو سوشل میڈیا پہ بھی میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ٹرانس جینڈر کے حوالے سے جہاں کہیں بحث ہو رہی ہے اس ایکٹ کے حوالے سے, تو نیچے کچھ ایڈوکیٹس, کچھ وکلاء حضرات
جو کہ ذرا لبرل اور آزاد خیال کے ہیں، تو وہ عموماً لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی ایکٹ آپ نے نہیں پڑھا، یہ ہمارا فیلڈ ہے، ہم نے پڑھا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو فلاں مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اس لیے میں نے وہ ایکٹ نکالا پھر کہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں مولانا صاحب، چونکہ مولانا صاحب تو صرف بات کر رہے ہیں نا، تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ ایکٹ بھی ضرور جو ہے نا اس کا جو چیزیں ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے اسکرین شاٹ میں دکھائی جائیں تاکہ لوگوں تک خود معلومات پہنچیں، تو خود وہ اس قانون کو پڑھیں، اور اگر کوئی ایڈوکیٹ جو ہے وہ مس گائیڈ کرنا چاہے، چونکہ جس کا فیلڈ ہوتا ہے نا تو لوگ پھر عموماً اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں کہ جی مولوی صاحب کا چونکہ یہ فیلڈ نہیں ہے تو ان کو کیا پتہ، تو اگر کوئی وکیل صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ تو یہاں یہ جو ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ ہے، اچھا ایک تو اس کا نام بھی انہوں نے یہ رکھا ہے ٹرانسجینڈر پرسنس ایکٹ، دوسرا یہاں آ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈر پرسن از اے پرسن ہو از، مطلب اس کو ڈیفائن کیا کہ ٹرانسجینڈر کون ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی انٹرسیکس کو انہوں نے آگے بریکٹس میں لکھا ہے خسرا، ٹھیک ہے۔ انٹرسیکس کو پھر انہوں نے ڈیفائن کیا ود مکسچر آف میل اینڈ فیمیل جینیٹل فیچرز، ٹھیک ہے، وہی بات ہو گئی کہ جس کے اندر فزیکلی وہ ایسا ہے، فزیکلی یا بایولوجیکلی جو ٹھیک ہے میل ہے یا فیمیل ہے۔ اس کے لیے جو اردو میں یا اردو کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ خسرا ہے۔ ٹھیک ہے، خسرا جو ہے وہ عام طور پہ اردو لغات میں جو معروف لغات ہیں ان میں یہ لفظ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ہاں البتہ اس میں عربی میں اس کی جو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے وہ معروف ہے، لٹریچر میں بھی ہے، اس کو خنسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور فارسی میں اس کے لیے ایک اچھا لفظ دو جنسا ہے، یعنی مطلب جس کے اندر میل اور فیمیل دونوں جنس جو ہے ان کا رجحان جو ہے وہ پایا جاتا ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ انٹرسیکس، ٹرانسجینڈر سے ہماری مراد انٹرسیکس ہے۔ دوسرا جو ہے وہ انہوں نے لفظ جو استعمال کیا سیکنڈ شک کے طور پہ یونیک، ٹھیک ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ دی اسائن میل ایٹ برتھ، ٹھیک ہے، مطلب جب پیدا ہوا تھا تو وہ میل تھا، بٹ انڈر گوز جینیٹل ایکسیزن آر کیسٹریشن، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جی خسی کر دیا گیا۔ اچھا یونیک کا جو اردو میں اس کے لیے جو لفظ ہے یا اس کی جو ٹرانسلیشن ہے خسی بھی لفظ بولا جاتا ہے، اور جو ہیجڑا اور خواجہ سرا ہے یہ بھی آپ کو لغات کے اندر ملے گا جو ہماری اسی کے لیے قدیم لغات میں، مطلب مغلوں کے اندر یہ ہمیں ٹریڈیشن ملتی ہے کہ وہاں وہ اپنے جو حرم ہوتے تھے ان کے عورتوں تک جو ہے وہ شہزادیوں تک یا جو ان کی ملکائیں وغیرہ ہوتی تھیں ان تک رسائی کے لیے جو وہ غلام رکھتے تھے، میل غلام ان کی خدمت کے لیے، تو ان کو وہ خسی کر دیتے تھے وہ بچنے کے لیے شرارت وغیرہ سے۔ تو وہاں اصل میں زیادہ تر مغلوں کے بعد جو اردو لٹریچر ہمیں ملتا ہے تو وہاں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، خواجہ سرا اور ہجڑا، اور وہ بھی جو محل کا جو ایک کلچر ہوتا تھا اس کے اندر۔ تو یہ بیسیکلی یہ تھا۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو انہوں نے کہا نا ٹرانسجینڈر مین اور ٹرانسجینڈر ویمن، اس کو انہوں نے آگے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے خواجہ سرا، ٹھیک ہے، حالانکہ خواجہ سرا اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، وہ تو یونخ کے معنی میں ہاں اس سے مراد خسی ہے، خواجہ سرا اور ہجڑا سے مراد جو ہے وہ خسی ہے۔ تو آج اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں نہ تو خواجہ سرا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس طرح سے ہجڑا پایا جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا ایک کلچر تھا، ٹھیک ہے، ہمارے ہندوستان کا کلچر تھا، اور وہ اس کے لیے خسی کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں جانور تو خسی کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قربانی کا یا ویسے وہ لوگ دیہاتوں میں ایک رواج ہے، لیکن مردوں کو خسی کرنے کا اب رواج نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے، کوئی کلچر نہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی خواجہ سرا یا ہجڑا ٹیکنیکلی اگر آپ گفتگو کریں تو ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں باقی انٹرسیکس ہے، یعنی جو پیدائشی طور پہ نیچرلی جو ہے، ہاں جو دو جنسوں کی طرف جو ہے وہ رجحان رکھتا ہو تو اس کے لیے مناسب لفظ دو جنسا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو ہجڑا کہہ دیتے ہیں یا کچھ لوگ اس کو خواجہ سرا انٹرسیکس کو کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انٹرسیکس سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ اچھا یہ جو ٹرانسجینڈر مین اور میل اور ٹرانسجینڈر فیمیل جو یہاں لکھا گیا ہے اس کو کیا ڈیفائن کیا گیا؟ ٹرانسجینڈر مین اور وومین وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اینی پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن، دو چیزیں انہوں نے کہی، آئیڈینٹی اور ایکسپریشن میں بھی وہ فرق کرتے ہیں۔ آئیڈینٹی کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جینڈر آئیڈینٹی مینز اے پرسن انر موسٹ اینڈ انڈیویجول سینس آف سیلف ایز میل فیمیل آر اے بلینڈ آف بوتھ، یعنی جو
آئیڈینٹی سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس کی انر سینس کیا ہے اپنے بارے میں، کہ وہ میل ہے، فیمیل ہے، یا اس کا ملان کس طرح ہے، یا بلینڈ آف بوتھ ہے. تو ایک تو وہ کہتے ہیں جینڈر آئیڈینٹی، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جینڈر ایکسپریشن. جینڈر ایکسپریشن وہ یہ کہتے ہیں کہ دی پرسنس پریزنٹیشن آف ہز جینڈر آئیڈینٹی اینڈ دا ون دیٹ از پرسیوڈ بائی ادرس، مطلب جو دوسروں کی طرف اظہار، یعنی کہ اظہار جو وہ کر رہے ہیں، ایک اندر کی فیلنگ ہے اور ایک پھر اس کا اظہار. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن ڈیفرز فرام دا سوشل نارمز اینڈ کلچرل ایکسپیکٹیشنز بیسڈ آن دا سیکس دے ور اسائنڈ ایٹ دا ٹائم آف دیئر برتھ. یعنی پیدائشی طور پہ وہ ان کو ایک جینڈر اسائن کی گئی، اس کی وجہ سے کچھ کلچرل ایکسپیکٹیشن پیدا ہوئی کہ یہ مرد ہے تو یہ ایکسپیکٹیشن ہے، اور کچھ جو ہے سوشل نارمز اس کے حوالے سے کہ مرد سے ہم نے یوں بیہیو کرنا ہے اور عورت سے یوں بیہیو، اقدار ہے پوری معاشرتی. تو اب اس کی وہ جو مطلب تھی پیدائش کے حوالے سے جو اس کی جینڈر کی آئیڈینٹی تھی، تو اس سے وہ ڈفرینٹ جب وہ فیل کر رہا ہوتا ہے اور اس سے ڈفرینٹ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ٹرانسجینڈر مین یا ٹرانسجینڈر. اس کے لیے عربی میں کوئی اصطلاح؟ اس کے لیے عربی میں جو ہے وہ مخنث کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، مخنث کا لفظ ہے، اور مترجل کا لفظ ہے. یعنی مخنث اس مرد کو کہتے ہیں جو عورتوں کی طرح بیہیو کرے، اور مترجل جو ہے وہ اس عورت کو کہتے ہیں جو مردوں کی طرح جو ہے وہ بیہیو کرے. اردو میں اس کے لیے اصطلاح جو ہے وہ زنخہ ہے. زنخہ مطلب مرد ہوتا ہے لیکن عورتوں کی جیسی حرکتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا زنانہ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں کچھ جو ہے وہ قبائلی علاقوں کے اندر، ٹھیک ہے. ہم بھی ویسے محاورتاً کہہ دیتے ہیں یار کیا زنانی بنے پھرتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں سے یہ زنانہ کا لفظ. اس کا مطلب ہوا سر کہ آپ نے جو ابھی تک اصطلاحات استعمال کی ہیں ان کو میں اگر سمرائز کروں، پہلے سب سے آپ نے انٹرسیکس کی اصطلاح استعمال کی، اس کے لیے عربی کی آپ نے خنثی اصطلاح استعمال کی، اور اردو یا اس کے ساتھ ہی فارسی سے آپ اصطلاح لے کر آئے دو جنسا. یہ ایک سائڈ ہو گئی جو نیچرلی ہوتی ہے، ان کا الگ معاملہ ہے، ان کے اپنے حقوق سب چیزیں الگ ہیں. دوسری چیز آ گئی یونخ کی، جو مغلوں کے دور میں جس کو خود خصی کر دیا جاتا تھا، اس کا کوئی سائیکولوجیکل چیزوں سے تعلق نہیں ہے، وہ الگ اس کے فیکٹرز تھے. اور اس کے لیے اردو میں خواجہ سرا کا بالعموم لفظ یوز ہوتا ہے، یا خسرا لفظ یوز ہوتا ہے، یا ہجڑا لفظ یوز ہوتا ہے، جو کہ آپ نے بتایا کہ فی الواقع اس وقت جو ہے وہ یہ موجود نہیں ہوتے. اچھا، تیسری ٹرم آ گئی ٹرانسجینڈر کی، جو خود یہ سمجھتا ہے کہ پیدا تو میں کچھ ہوا تھا لیکن میں میرے فیلنگز اور ان کا اظہار اس سے ڈفرینٹ ہے. اور اس کے لیے عربی میں اصطلاح مخنث ہے، اور اس کے لیے جو اردو میں آپ نے اصطلاح استعمال کی زنخہ، وہ زنخہ استعمال کی. تو یہ اب ہمارے پاس اصطلاحات کی 3 کیٹیگریز آ گئی، اور اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس بل کو نام دیا گیا ہے اس تیسری کیٹیگری کا جو ٹرانسجینڈر ہے، جو زنخہ ہے، جو مخنث ہے، اس کے حوالے سے اس بل کو نام دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے کو بیچ میں ایسے مکس کیا گیا بیچ میں. تو اس طرح ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ایک تو ہے ٹرم خنثی، جو میڈیکل ٹرم، جو انٹرسیکس کی ٹرم ہے، کہ جس کو نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کریں ایسا معاملہ ہے اس کا کہ وہ میل اور فیمیل کے اندر کوئی بائنری جو ہماری ڈویژن ہے اس کے اندر فٹ نہیں بیٹھ رہی. اب اس کا بھی مزید فقہاء نے تفصیل بتائی ہے کہ اس کی مزید ایگزامینیشن کے نتیجے میں اس کو کسی نہ کسی کیٹیگری میں فٹ کیا جائے کہ وہ خنثی مذکر ہے کہ خنثی مؤنث ہے، تاکہ اس کے حقوق اس حوالے سے ہوں. اور اگر فرض کریں وہ نکاح کے قابل ہے تو اس کا نکاح کا معاملہ بھی ہو، لیکن اگر فرض کریں وہ تقسیم نہیں کی جا سکتی اس کی، تو پھر اس کو خنثی مشکل ہم کہتے ہیں. اور ان کے لیے بعض اوقات جسے کہتے ہیں ملان کا بھی کچھ آراء کے نزدیک ہے کہ ان سے ملان بھی پوچھا جائے، لیکن یہ سب کچھ ہے ان کے فزیکل جو ایگزامینیشن ہے اس کے بعد کی بات. اور سیکنڈ بات یہ کہ جو ملان والی بات ہے اس پر کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس پر بڑی خوبصورت ایک بحث جو ہے وہ فقہ میں یہ بھی دیکھی گئی کہ جو خنثی مشکل ہے جس کا یہی فیصلہ نہیں ہے کہ وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اب اگر وہ خود یہ کہتا رہے کہ میرا ملان ہے اور مجھے نکاح کرنے دیا جائے، تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ بھئی نکاح کی خواہش ہونا اور بات ہے اور نکاح کی استطاعت ہونا اور بات ہے. نکاح کی استطاعت اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو تم پھر صبر کرو گے، جس طرح روزے رکھنے کی بات ہے. تو لیکن جو ہے مخنث وہ کیٹیگری بالکل الگ ہے، یعنی کہ خنثی کے حقوق اپنی جگہ الگ ہیں، اس میں سے غیر مشکل جس کا تقسیم کی جا سکے مذکر مؤنث میں، اور جو مشکل ہے جس کی تقسیم نہیں کی جا سکتی مؤنث مذکر میں. لیکن جو مخنث ہے جو آپ نے بتایا کہ جو ہے تو میل لیکن اس کے اندر زنانہ حرکات جو ہیں وہ پائی جا رہی ہیں، تو اس کی بھی آگے 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ جو بچپن سے ہی اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی فرض کریں اس کا معاملہ ایسا ہے، تو اس کے اوپر تو کوئی وعید اس طرح کی نہیں ہے. لیکن جو عمدن اپنے ارادتاً اگر فرض کریں وہ مرد ہونے کے باوجود وہ عورتوں والی حرکتیں کرتا پھرتا ہے، تو اس کے اوپر پھر بڑی سخت وعید ہے. اچھا، اب اس کی کون سی شکیں ہیں جن پر آپ کو اعتراض ہے؟
دیکھیں اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہاں بات کی گئی کہ ہم خواجہ سرا یا ہجڑے جو ہیں، اصل میں یہ انٹرسیکس کا ترجمہ یہ خواجہ سرا یا ہجڑا بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جن کے بایولوجیکل پیدائشی ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں جی انٹرسیکس جو ہے نا خواجہ سراؤں کو یا ان کو ہجڑوں کو جو ہے وہ حقوق نہیں مل رہے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی تو ہم نے کہا کہ یہ قانون ان کے لیے نہیں بنایا گیا، بنیادی طور پہ ان کو حقوق دینے کے لیے نہیں بنایا گیا، حالانکہ ان کو حقوق ملنے چاہیے، اور کئی خواجہ سرا آپ کو ایسے ملیں گے جو سوشل میڈیا پہ یہ بات کر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارا نام استعمال کر کے ہمارا نام استعمال کر کے جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ مقاصد، جیسا کہ ابھی ہم واضح کر چکے ہیں کہ انٹرسیکس ورسز ٹرانسجینڈر دو الگ چیزیں ہیں، جی جی ٹھیک ہے، بیسیکلی تو یہ ٹرانسجینڈر کو نوازنے کے لیے، یعنی آپ اس کے ایکٹ کے نام کو بھی دیکھیں نا، تو ٹرانسجینڈر کو نوازنے کے لیے جو ہے وہ یہ ایکٹ بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور ٹرانسجینڈر کے اندر جو ہے وہ انٹرسیکس کا نام بھی لے لیا گیا، یونیک تو ہے ہی نہیں نا، اب دیکھیں یونیک جو ہے جو پیدائشی طور پہ وہ تو میل ہے نا، اب آپ نے اس کو کیا حق دینا ہے، مثال کے طور پہ اگر وہ خصی بھی ہو گیا یا کسی نے اس کو کر دیا، اب اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کہیں کہ جی اب وہ فیل کر رہا ہے کہ جی میرا وہ آرگن نہیں رہا تو اب مجھے اپنے آپ کو فیمیل لکھوا لینا چاہیے، مطلب یہ تو کوئی بات نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آپ کیا حقوق کم کریں گے یا زیادہ کریں گے، وہ تو میل ہے، جب وہ میل ہے تو اس کو وراثت میں تو پہلی ڈبل حصہ مل رہا ہے، تو آپ اس کے حقوق کی کیا بات کر رہے ہیں، اس کا تو معاملہ ہی ڈفرنٹ ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ویسے سوشلی بھی دیکھا جائے تو میل ہونا جو ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جی میل ہو کے آپ کو بہت سے ایسے رائٹس مل جاتے ہیں جو فیمیل ہو کے نہیں ملتے، تو اس لیے تو فیمیل کے رائٹس کی، ویمن رائٹس کی جو ہے وہ تنظیمیں متحرک ہیں یا فیمنزم کی جو تحریکیں، تو یہاں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ انہوں نے کیوں ڈالا ہے، یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک بندہ ہے ہی میل، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اچھا دوسرا جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے، اب ٹرانسجینڈر بھی جو ہے وہ بائی برتھ میل ہے یا فیمیل ہے، ٹھیک ہے، تو بس یہ ہے کہ وہ اپنے اندر فیل کر رہے ہیں نا، مطلب بایولوجیکلی تو وہ میل ہے یا فیمیل ہے، تو جب وہ میل ہے تو آپ اس کو میل کے رائٹس دیں گے، اور اگر وہ فیمیل ہے تو آپ اس کو فیمیل کے رائٹس دیں گے، لیکن اس کو اس بات کی مطلب کہ اس کا یہ کہنا اور اپوزٹ اظہار کرنا، اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی؟ ہاں اس کے اوپر قدغن لگائی جائے گی، دیکھیں ہماری شریعت میں جو ہے نا اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، اصل میں اگر تو اس ایکٹ کا نام رکھا جاتا ہے انٹرسیکس جو ہے پروٹیکشن ایکٹ ہوتا ہے، مطلب ان کے رائٹس آپ جو وہ بات ٹھیک تھی، وہ ایک ایسا طبقہ ہے خواجہ سرا آپ ان کو کہہ لیں یا ہجڑے کہہ لیں، اگر آپ انٹرسیکس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں تو ان کے رائٹس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر ابھی تک اس میں کوئی کوتاہی رہی ہے دینی حلقوں کی طرف سے بھی یا اسٹیٹ کی طرف سے بھی تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انٹرسیکس تو انہوں نے دھکے سے یہ چیز ڈالی ہے نا، ان کا نام استعمال کیا گیا، مین جو ہے وہ ٹرانسجینڈر، وہ پیچھے جو آزادی کا ایک کانسیپٹ ہے مغرب کا جو ہے وہ فریڈم کا، کہ بھائی میں جو چاہتا ہوں بس وہ میں کر لوں، ٹھیک ہے، تو اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ جی اگر آپ اپنے آپ کو مرد فیل کر رہے ہیں تو آپ مرد بن جائیں، اگر آپ مرد ہیں اپنے آپ کو عورت فیل کرتے ہیں تو آپ عورت بن جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ہیں، جیسا کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لعن اللہ المخنثین من الرجال، ٹھیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں کے اوپر جو کہ عورتوں کی جیسی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہاں لفظ مخنث آ رہا ہے، ہاں مخنث، جس کو ہم نے انگلش کے لفظ ٹرانسجینڈر کے ساتھ ٹیلی کیا ہے، ٹرانسجینڈر، ٹھیک ہے، یعنی ٹرانسجینڈرز جو مین ہے اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اور دوسرا والمترجلات من النساء، ٹھیک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ان عورتوں پہ جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اپنے ہیئر سٹائل سے، اپنے لباس سے، وہی جو بات آئی اپنی آواز سے، اپنے چال سے، ٹھیک ہے، تو اچھا اب اس کوشش میں دیکھیں پہلے تو اس زمانے میں صرف یہ تھا نا کہ آواز ہے یا لباس ہے، اب تو جو ترقی کی سائنس نے تو ہارمونز آ گئے، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ مغرب میں ایک بندہ ہے وہ اگر فرض کریں عورت بننا چاہتا ہے تو وہ صرف اپنی آوازیں نہیں نکالتا، اپنے کپڑے نہیں بدلتا، بلکہ وہ ہارمون اپنی ٹریٹمنٹ کروا کے پورا اپنے جسم کو پوری طرح اس طرف لے کر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ریکنسٹرکٹیو سرجریز تک چلا جاتا ہے کہ اپنے اعضاء میں ہی تبدیلیاں کرنے لگ جاتا ہے، جس طرح سورۃ النساء میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہی تبدیلی کرنے کا وہ مرتکب ٹھہرتا ہے، تو یہ تو اب بہت آگے نکل گئی ہے نا، تب تو صرف ایک تھا کہ آواز نکال رہا ہے کوئی کپڑے پہن رہا ہے، کوئی حرکتیں اشارے کر رہا ہے کوئی، لیکن اب تو بات اس سے بڑی آگے نکل گئی ہے، تو یہ جو اب آپ نے مترجلات کہا ہے یہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جو مردوں کی طرح بنیں، یعنی کہ ٹرانسجینڈر وومن اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں لعنت فرمائی۔
باقی یہ ہے کہ سورہ نساء کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو اس میں وہ جو سیکس ری اسائنمنٹ کے لیے جو سرجری کی جاتی ہے تو وہ بالکل اس میں تغییر لخلق اللہ میں آ جاتی ہے کہ اللہ نے جس طرح سے انسان کو پیدا کیا میل اور فیمیل، جو اس اورینٹیشن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بیسیکلی شیطانی ایجنڈے کے اوپر چل رہا ہے، کیونکہ شیطان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ کام انسانوں سے کرواؤں گا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ راضی نہ ہوں، مطلب جو اللہ نے ان کو بنایا اس پہ وہ راضی نہ رہیں، تو یہ تو بہرحال ایک شیطانی ایجنڈا ہے۔ جی رضا اللہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اجازت سے، حافظ صاحب کی اجازت سے، جس طرح کہ حافظ صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے اندر ہمیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی اور ناظرین کے لیے بھی کہ کس طرح اس قانون کے اندر ایسے شکیں موجود ہیں، یوں کہ دفعات موجود ہیں جو کہ ایک تو بیسک اسلامک جو پیراڈائم آف تھنکنگ ہے، سوچ ہے، ورلڈ بھی ہے، اس کے بھی خلاف ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر بھی کس طرح کانٹرڈکشنز پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا اس قانون کو تو اس کے بنیادی طور پر کسی بھی قانون کو دیکھیں 3 آپ حصے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے اس میں جو اس قانون کے اندر ڈیفینیشنز کا اور اس کی شناخت کا، جو شناخت کے بارے میں سے مختلف چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں اظہار، ملان، شناخت، جو مختلف الفاظ کے اندر چاہے انہوں نے اس کے لیے جینڈر آئیڈینٹی کا لفظ استعمال کیا اور جینڈر ایکسپریشن کا، جس کو بھی بڑی تفصیل سے ہم نے بیان کیا اس کا۔ اچھا دوسری بات اس میں دیکھیں تو نیکسٹ سٹیج لاجیکلی یہی سامنے آتی ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو ریکگنائز بھی کروانا چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس، ایک ہے آپ کا بایولوجیکل حوالے سے بات، ایک ہے پھر آپ کی سوشل حوالے سے جب بات سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ سوشل حوالے سے جینڈر کی بات کرتے ہیں تو ایسے اکثر قوانین میں آپ کو سامنے نظر آتا ہے کہ جو ان کے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اور ریزنز کسی بھی قانون میں ہو تو وہاں حوالہ دیا جاتا ہے کہ آخر یہ قانون کیوں بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور قانون کے اندر اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارا جو آئین ہے اس کے اندر آپ فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 25 ہے اس کے اندر، اور لوگوں کو مختلف ہر حوالے سے مکمل طور پہ فریڈم دینی چاہیے۔ یہ ذکر کہیں نہیں کیا جاتا کہ ہمارے جو آئین ہے اس کے اندر آرٹیکل 2A بھی ہے، 227 بھی ہے، یعنی کہ نو لیجسلیشن شیل بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، یہ بھی اسی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ الون، اور تمام جو معاملات ہیں اس کے اندر اللہ ہی کی ساورنٹی کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا، دیکھیں جو سیکولر اسٹیٹس ہیں ان میں بھی جو قوانین ہوتے ہیں آخر وہ ان کے معاشرے کی جو اقدار ہیں اس کے مطابق ہی انٹرپریٹ کیے جاتے ہیں، وہ ایسے کوئی مدر پدر آزادی کا معاملہ جو ہے وہاں بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی قانون سے کوئی الگ ہی مطلب نکالتا پھرے، اس کا پورا ایک کنٹیکسٹ ہوتا ہے۔ جی بالکل درست۔ تو یہاں اگر فرض کریں ہمارے قانون میں ہے کہ کسی کو اظہار کی آزادی ہے تو اس کا اپنا ایک کنٹیکسٹ ہے نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپنے جنس کے اظہار کی جو مرضی آزادی کرتا پھرے۔ جی ایگزیکٹلی، اور یہی چیز جو ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کے نام پہ، جس طرح حافظ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، ٹرانسجینڈر کے نام کے اندر اصل میں تو انٹرسیکس کے حوالے سے یہ بات ہونی چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں، ٹرانسجینڈر کا نام لے کے ایک امبریلا ٹرم یوز کر کے ان کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے استعمال کیا اس چیز کو۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ پھر وہ جو نیکسٹ سٹیج کے اوپر جب جاتے ہیں، دیکھیں انٹرسیکس کا جہاں تک تعلق ہے، اگر یوں کہیں آپ کو سیکس اسائنڈ ایٹ دا ٹائم آف برتھ، اس کے اندر کوئی کریکشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، میڈیکل بورڈ بیٹھے گا، اور وہ بھی ایک پورا اسٹیٹ کے نیچے ایک پروسیس بنایا جائے گا، فیڈرل لیول کے اندر بھی، اس کے بعد اس کا پروونشل لیول کے اندر بھی، اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے۔ میڈیکل بورڈ اس کی یقیناً ڈیفینیشن کرے گا، یعنی بتائے گا کہ یہ کیا طریقہ ہے، لیکن اس میں کچھ سپلیمنٹری لوگ بھی ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے، جس میں ریلیجیس اسکالرز بھی ہوں گے، لائرز کمیونٹی کے بھی ہوں گے، انٹرسیکس کمیونٹی کے بھی لوگ شامل کیا جا سکتے ہیں، اور سائیکالوجسٹ بھی شامل کیا جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ دیکھیے نا، یہ بات انٹرسیکس کے حوالے سے ہے، اگر ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے یہ بات کہہ دی جائے ان کو بھی سیلف پرسیوڈ جو اپنا معاملہ ہے اس کے اندر اجازت حاصل ہے مکمل طور پہ، تو یہ تو کسی صورت میں بھی اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، یہ ریزننگ کے اس کے بارے میں تو حدیث بھی آ گئی نا۔ جی آگے چلتے ہیں، اسی قانون کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا سیکشن 5 ہے، چیپٹر 5 اس کو کہتے ہیں، چیپٹر 5 کے اندر آپ کلاس 7 کو دیکھیں تو وہاں انہیریٹنس کی بات کی گئی ہے، یعنی ٹرانسجینڈر میل جو ہے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کے مطابق بنا ہوا، اس کو میل کا حصہ انہیریٹنس کا دیا جائے گا۔ جو ٹرانسجینڈر وومن ہے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کے مطابق بنی ہوئی، اس کو وومن کا حصہ دیا جائے گا۔ جو 18 کے ابو ہے اور وہ اپنے آپ کو نہ میل سمجھتا ہے نہ فیمیل سمجھتا ہے، انٹرسیکس کی بات نہیں کر رہے، نہ میل سمجھتا ہے نہ فیمیل سمجھتا ہے، اس کو کیا کیا جائے گا،
मेल और फीमेल उन दोनों के अलग-अलग हिस्से लेकर फिर उसका एवरेज निकाल के, यानी एक कैलकुलेटर की बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करना शुरू कर देंगे वो अहकामात शरीयत के जो कि हदूद अल्लाह के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये इट डजंट मेक एनी सेंस रियली। और फिर ये कि अगर इसी को मज़ीद तफसील में देखें तो जब ये रिकग्निशन की बात आगे चल रही होती है तो उसमें नादरा के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन की बात भी आएगी, उसी के अंदर अपना पासपोर्ट आईडी कार्ड बनाने की बात भी आएगी, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एक्सेस की बात भी आएगी, वहाँ पे फिर आगे चल के निकाह और तलाक वगैरह के मामला भी सामने आएंगे। तो ये भी इनके अंदर भी जो लिखी हुई टर्मिनोलॉजी अगर वो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी है तो उसकी जगह फिर यकीनन आपको डेफिनेशन के लेवल पे ही पहले चेंज करनी पड़ेगी ताकि बाद का सारा मामला क्लियर हो जाए। देखिए किस्सा मुख्तसर के जो इंटरसेक्स की जो एक कैटेगरी है, जो मेल और फीमेल के दरमियानी एक कैटेगरी है बायोलॉजिकल एंटिटी के लिहाज से, उसमें भी मेल डोमिनेंट और फीमेल डोमिनेंट होते हैं, वो एक अलग बात है। उसमें जो मेल डोमिनेंट है उसका वरासत में मेल वाला हिस्सा और जो फीमेल डोमिनेंट है उसका फीमेल वाला हिस्सा, ये शरीयत की अलग डिबेट है। लेकिन आप यहाँ बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर मेल और ट्रांसजेंडर फीमेल। जी एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली, क्योंकि हमने इंटरसेक्स को तो देखे ना, हमने पहले ही कहा इंटरसेक्स को अलग रखने की जरूरत है, ट्रांसजेंडरिज्म के अंदर वो आता ही नहीं, पहली बात तो ये है। ये बात जी। अच्छा, इसमें एक बात जो आई है ना, एक तो हमारी शरीयत ने मना किया ना इससे, ठीक है, मतलब ट्रांसजेंडर मेन और वेमेन के ऊपर जो है वो लानत भेजी है। दूसरी ये चीज़ जो है ना वो लॉजिकल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ना रीज़नेबल होके सोचें, ये वो कहते हैं जी चूँकि हम फील करते हैं, वो एक साहब डॉक्टर मोइज़ भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि जी मैं तो मेल पैदा हुआ था लेकिन मेरे अंदर जो है वो रूह जो है वो फ़ीमेल की है, तो जब मेरे अंदर रूह फ़ीमेल की है तो मैं क्यों ना मतलब फ़ीमेल बनने की कोशिश करूँ। तो वैसे रूह का पता नहीं जिन्स होती है कि नहीं होती, ये भी एक अलग डिबेट है। हाँ, ये एक अलग डिबेट है। बहरहाल ये साहब तो सारा वो फ़िलासफ़ी जो है वो बाज़ जो हमारे यहाँ मुलहिद किस्म के जो सूफ़ी आ रहे हैं जिनका दीन से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं रहा, तो ये वहाँ से चीज़ें उठा के लाते हैं, डॉक्टर मोइस वगैरह। बल्कि मैंने इनकी बाकायदा एक वीडियो देखी जिसमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कह रहे थे एवरीथिंग इज़ गॉड। ठीक है, तो अब जिसके ये अफ़कार और नज़रियात हों खुदा के हवाले से, ठीक है, और फिर जो है ना उसको वो जोड़ते हैं जी बड़े सगीर का कल्चर ये वो सारा ऐसा रहा है, तो हम कल्चर से अपने कैसे जुड़ा हो सकते हैं। कल्चर तो आपका ख्वाजा सरा और हिजड़ों का रहा है जिनको खसी कर दिया जाता था। आप उस कल्चर की तरफ वापस जाना चाहते हैं कि आपको जो है वो खसी करके जो है वो बादशाहों के महल्लात में रखा जाए, ठीक है, तो इस तरह से आपको औरतें बना के रखा जाए। तो ये तो कल्चर तो कोई हमारा इतना मतलब माजी जो है वो इतना शानदार नहीं रहा कि हम उसकी तरफ जो है वो लौटने की बात करें। जी जी, आपकी बात ठीक है कि वो ये बात इतनी लॉजिकल भी नहीं है कि एक फ़र्द की जो परसेप्शन है उसके ऊपर पूरी माशरती इक़दार जो है उसको बाईपास कर दिया जाए। बल्कि साइकोलॉजी में आज सुबह मैं स्टडी कर रहा था, मेरे ज़हन में ऐसी बात आई, क्या कोई इंसान ये फ़ील करता है कि जी मैं जो है वो एनिमल हूँ? तो अब यकीन माने इतनी इस्लाहात की भरमार जो है वो मेरे सामने आ गई। और वेस्ट में तो इसको बकायदा राइट है कि अगर कोई चाहता है, और अभी आजकल तो बकायदा वो आ भी रही है कि एक खातून है उसने अपने आप को बिल्ली जो है वो समझा कि मैं बिल्ली हूं। अच्छा, एक इस्तिलाह मेरे सामने आई, लाइकन थेरेपी। लाइकन थेरेपी होती है कोई बंदा अपने आप को वुल्फ समझता है, उनके यहाँ फिल्मों में ये कॉन्सेप्ट रहा, तो अब लोगों ने समझना शुरू कर दिया, ठीक है, इसको वो कहते हैं डिल्यूजन है। इसी तरह कोई जो है ना वो बोन थेरेपी को अपने आप को काऊ समझता है, ठीक है। इसी तरह जोन थेरेपी क्या है कि जी कोई अपने आप को कोई एनिमल समझता है। आप मतलब निकालते चले जाएं, इस सब को वो कहते हैं जी ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये डिल्यूजन है। अगर ये डिल्यूजन है तो वो क्यों नहीं डिल्यूजन? अगर उसको साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसको क्यों नहीं जरूरत? उसको यहाँ आप क्या करते हैं जी, यहाँ आप ये कहते हैं कि जी जो तुम फील कर रहे हो ना तो वो बनने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर वो अपने आप को वुल फील कर रहा है तो आप उसको वो बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? यहाँ आप उसको उसका डिल्यूजन, मतलब थेरेपी तो दोनों तरह से हो सकती है कि एक मर्द जो है वो ये सोच रहा है कि जी मेरे अंदर औरत की रूह है, तो अब वो जो थेरेपी हो रही है, वो जो आपने कहा ना कि वो जो सर्जरी तक जाते हैं, तो पहले तो वो किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो उन्हें कहते हैं बिल्कुल ठीक, ये तुम्हारा राइट है, फ्रीडम है, ठीक है, तुम ऐसे सोचो। तो वो उसकी काउंसलिंग करता है और कहता है कि लोगों का तुमने ध्यान नहीं करना, ये नहीं, मजाक उड़ाएंगे, सारा कुछ करेंगे। तो वो जब अपने आप को कुत्ता बिल्ला फील कर रहा है तो फिर आप उसको ये क्यों नहीं समझाते, ठीक है, वहाँ उसकी थेरेपी आप ये क्यों नहीं करते कि भाई सोसाइटी की जो है ना वो कोई मतलब फिक्र ना करो और हरकतें करो कुत्ते बिल्ले वाली, ठीक है, और बाद में सर्जरी भी करवानी पड़े उसके लिए तो कोई नहीं, वो हार्मोन्स पीना शुरू कर दो, ठीक है, वो भी आ जाएंगे मार्केट में और जानवर बनना शुरू कर दो। अच्छा सब जी, जो इंसानी हकूक़ की जो जदीद तहरीकें जो मगरब में उठी हैं उनका भी पस मंज़र हमारे सामने वाज़ेह है कि वहाँ जुल्म व सितम बहुत ज़्यादा था
ان کے مذہب کے نام پر معاشرے پر ظلم جاری تھا. پھر جب وہ مسلم جو یونیورسٹیز ہیں انہی سے وہ علم سیکھ کر گئے, وہاں ایک رینیسنس کی پوری تحریک اٹھی. پھر پورے سائنس اور اس کے بعد سوشل سائنسز کا ایک دور آیا. پھر جدید جو تحریکیں اٹھی ہیں حقوق کی, مزدوروں کے, عورتوں کے اور اب سب کی, ان سب جو تحریکیں ہیں اس کا ایک پرسپیکٹیو جو ہے ہمارے جب ہم مشرق کی سائڈ سے دیکھتے ہیں یا اسلامک پرسپیکٹیو میں جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو مختلف انتہا پسندی کے ہمیں رویے نظر آتے ہیں کہ ٹوٹلی اس کو نگیٹ کر دیا جائے یا ٹوٹلی اس کو بالکل آمنا و صدق نہ کیا جائے. تو اس حوالے سے ہمارا جسے کہتے ہیں وہ ایک معتدل رویہ کیا ہونا چاہیے ان تحریکوں کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی آپ کہہ لیں کہ جی ظلم تو ہو رہا ہوتا ہے جس کے لیے لوگ جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں. تو مغرب میں عورت کو ایک دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا رہا, چونکہ وہ اپنے آپ کو گریک فلاسفی سے جوڑتے تھے. تو افلاطون وغیرہ اور ارسطو کو اگر آپ اسٹڈی کریں, یعنی ان کے بڑے بڑے فلاسفر جہاں سے انہوں نے سارا فلسفہ لیا, تو وہ عورت کو ایک دوسری درجے کی مخلوق ہی سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ افلاطون کی یہ کوٹیشن تو بہت معروف ہے کہ اگر تم نے ایک بدترین اور شریر انسان کی طرح زندگی گزاری ہے تو اس کی جزا کے طور پہ یا سزا کے طور پہ تمہاری روح جو ہے وہ اگلے جنم میں کسی عورت میں ڈال دی جاتی ہے. مطلب اس سے اندازہ لگائیں آپ, ٹھیک ہے, کہ ان کے ہاں وہ پھر یہ ہے کہ ووٹ کا حق نہیں تھا اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہاں پہ, پھر اس کے خلاف ایک ری ایکشن پیدا ہوا اور اس ری ایکشن میں وہ پھر اب وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب وہاں پہ یہ سوچا جا رہا ہے, بلکہ سوچا کیا جا رہا ہے, اس پہ عمل ہو رہا ہے کہ مینز رائٹس کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں کہ عورتیں زیادہ حقوق لے گئی ہیں, ہم سے بھی زیادہ حقوق لے گئی. تو یہ افراط و تفریط تو آپ کہہ لیں انسان کی فطرت میں ہے کہ اس نے پینڈولم کی طرح جو ہے نا وہ ایکسٹریمز پہ ہی رہنا ہے, ٹھیک ہے, کوئی نقطۂ اعتدال اس کو میسر نہیں آنا. یہ اگر وہ وحی کی روشنی کے بغیر, ہاں وحی کی روشنی کے بغیر آگے بڑھے گا تو اسی طرح سے ٹکرے مار مار کے کچھ تھوڑا بہت حاصل کر لے. تو اب دیکھیں نا, جیسے اب یہی معاملہ ہے ٹرانسجینڈرز وغیرہ کا, تو اس میں دیکھیں فیمنسٹ سارے خلاف ہیں ان کے, ٹرانسجینڈرز کے خلاف. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے حقوق مار رہے ہیں. مطلب وہ مرد کیا کریں گے, عورت اپنے آپ کو شو کر کے ہمارا حقوق مرد لے جائے گا. صحیح. تو فیمنسٹوں کو دیکھیں جو سمجھدار ہیں وہ اس کے بہت خلاف ہیں, بلکہ سوشل میڈیا پہ آ بھی رہے ہیں. تو ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں کہ مرد پہلے ہی ہمارا حق ماری جا رہا ہے اور اب اس کو ایک اور راستہ بھی آپ نے دکھا دیا کہ عورت بن کے بھی ہمارا حق مار جائے گا. تو یہ صورتحال اس کو وہ سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے ہمارا رویہ بالخصوص جو مذہبی طبقات ہیں ہمارے, ان کا رویہ اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے ہاں کچھ کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے جو انٹر سیکس ہے, بہرحال یہ سوسائٹی کا ایک حصہ تو ہے اور ایک مظلوم طبقہ بھی رہا, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں جو ان کے ساتھ رویہ زیادہ تر رہا ہے وہ کلچر کی وجہ سے رہا ہے. بر صغیر پاک و ہند کا جو کلچر ہے, دین کے کوئی احکامات ایسے نہیں تھے. اور ہمارے کلچر پر ہندوانہ اثرات تھے, ٹھیک ہے. وہ پیدا نہیں ہوا تو وہ لینے آ گئے اور اس کو بھیج دیا, اور ایک خاص کلچر میں اس نے جو ہے وہ پلا بڑھا, اور پھر وہاں اس کی کوئی تربیت کے حوالے سے کوئی نظام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس سے جو اریانی فحاشی اور پھر اس سے گداگری اور پتہ نہیں کیا کچھ برائیاں اس سے وہ پیدا ہوئیں. تو یہ سارے مسائل ہیں, یہ سارے جو ہے وہ کلچر کے پیدا کرتا ہے. باقی اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ جی کوتاہی مذہبی طبقے کی طرف سے ہوئی ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی طبقے کی طرف سے بھی ہوئی ہے اور اسٹیٹ کی طرف سے بھی ہے, سب کی طرف سے بھی ہے, اوورآل معاشرے کی طرف سے, ہاں, کہ ان کے حقوق کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی گئی, کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی. تو وہ ایفرٹ کرنی چاہیے تھی, مطلب ان کو انہیریٹنس میں بالکل ملنا چاہیے تھا, ان کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے تھا, معاشی حقوق ہیں. تو یہ تو انٹرسیکس ہے نا, تو ان کی کوئی سرجری وغیرہ یہ تو اللہ کی طرف سے, تو ان کی کوئی مطلب جو ان کے اندر غالب جو سائنز ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ان کی سرجری کر دی جاتی, وہ میل کی طرف چلے جاتے, ٹھیک ہے, اپنے ان ڈومیننٹ سائنس کی وجہ سے, یا فیمیل کی طرف چلے جاتے. تو اس طرح سے وہ میل یا فیمیل بن کے ایک پروسیس سے گزر کے, یعنی کہ جب آپ دیکھتے ہیں کروموسومل لیول پر ایک شخص آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میل ہے, لیکن اس کے جو فزیکل اپیرنس ہے اس میں کوئی فرض کریں کوئی کمی رہ گئی ہے, تو آپ اس کو سرجری کے ذریعے اگر اس طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے چینج نہیں ہوگی, جو کریکٹنس کی طرف بات ہوگی. بالکل صحیح. اور اس سے وہ ایک پائیدار زندگی بھی گزار سکیں گے اور وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر ان کے لیے آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے نا تو وہ ٹھیک ہے, یہ سارا جو ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ الگ ایک ہو سکتی ہے, ہاں یہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری گفتگو جو کر رہے ہیں نا, اب آپ دیکھیں یہاں آگے چل کے کیا کہہ رہے ہیں, پروہیبیشن آف سرٹن ایکٹس, ٹھیک ہے. ٹرانسجینڈر کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ پروہیبیشن, کچھ ڈسکریمنیشن کی ہم اجازت نہیں دیں گے. کیا نو پرسن شیل ڈسکریمنیٹ اگینسٹ اے ٹرانسجینڈر پرسن آن اینی آف دی فالوئنگ گراؤنڈس نیملی, مطلب وہ سارا کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرانسجینڈر سے ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی,
ٹھیک ہے, مطلب جو اپنے آپ کو وہ فیل کر رہے ہیں. پھر مکس کر دیا نا, مکس کر دیا نا. پھر آگے جو انہیریٹنس کی بھی بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن اگینسٹ ٹرانسجینڈر پرسن ان ایکوائرنگ دی رائٹ فل شیئر آف پراپرٹی ایز پرسکرائب انڈر دا لا آف انہیریٹنس. اب بات یہ ہے کہ ایک مرد, ایک کوئی عورت پیدا ہوا ہے مثال کے طور پہ, اب وہ لڑکی ہے, وہ کہتی ہے میں نے بھائیوں کے جتنا حصہ لینا ہے تو میں اپنے آپ کو نادرہ میں جا کے جو ہے وہ میل لکھوا لوں تو میرا حصہ ڈبل ہو جائے گا. تو یہاں تو ساری لڑکیاں جو ہے وہ حصہ لینے کے لیے ڈبل وہ اپنے آپ کو میل لکھوانا شروع کر دیں گی. اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی خرابی آئے گی, جو سب سے بڑی خرابی, وہ جو اصطلاح بار بار استعمال کی گئی وہ یہ ہے کہ کوئی لڑکی اپنے آپ کو جو ہے وہ مرد لکھوا لیتی ہے, ٹھیک ہے, نادرہ کے اندر اپنے آپ کو میل لکھوا لیتی ہے کہ میں اپنے آپ کو میل فیل کر رہی ہوں, تو اب وہ کسی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کوئی مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں عورت فیل کر رہا ہوں, اور اپنے آپ کو قانونی طور پہ وہ کہتا ہے کہ جی میں عورت ہوں, تو اب نادرہ کیا اعتراض کرے گا اگر وہ کسی مرد سے شادی کر لے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو قانونی طور پہ یعنی اس بایولوجیکلی وہ کچھ اور ہوگا لیکن لیگل پرسن کے طور پہ اس کی آئیڈینٹی کچھ اور ہوگی, اور اس طرح سے وہ رستہ ہمار ہوگا کس کا, ہومو سیکشولیٹی کا. جی جی صحیح. تو اس میں دیکھیں نا جس طرح ابھی حافظ صاحب فرما رہے تھے, یہ سینیٹر مشتاق صاحب 2018 کے اندر انہوں نے سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ہیومن رائٹس کی, اس کے اندر ایک یہ ریکویسٹ پیش کی کہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے اور نادرہ کی طرف سے وہ کچھ اسٹیٹسٹکس دیے جائیں کہ یہ 2018 سے لے کے 2021 تک, 2021 میں انہوں نے بیسیکلی ریکویسٹ پیش کی, 2018 سے لے کے 2021 تک کتنے لوگوں نے نادرہ میں رجسٹریشن کروائی اس یوں کہہ لیں قانون کے بعد. اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ایگزیکٹلی کتنوں نے اس قانون کے اندر, کیونکہ وہ ایک خاص کیٹیگری میں فال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, اپنی سیلف پرسیپشن کی وجہ سے کی یا نہیں کی, لیکن یہ ضرور فیکٹس اینڈ فگرز جو نادرہ نے پیش کیے جولائی 2021 میں, اس کے مطابق 29,000 لوگوں نے نادرہ میں اپنی سیکس چینج کرنے کے لیے اپلیکیشن دی, ٹھیک ہے, جس میں سے تقریباً 16,500 وہ تھے جو مرد تھے, انہوں نے خواتین بننے کے لیے اپلیکیشن دی. تقریباً 12,500 کے قریب خواتین جنہوں نے مرد بننے کے لیے اپلیکیشن دی. اچھا, باقی جو تھے وہ خواجہ سرا یا غلط لکھا گیا, یعنی انٹرسیکس کہہ لیں, انٹرسیکس یا غلط لکھا گیا, یا وہ چاہ رہے تھے انٹرسیکس کے طور پہ لکھوانا اور ان کو میل یا فیمیل لکھا گیا ہوا تھا. بلک آف دا کیٹیگری 16,500 12,500 وہ تو میل اور فیمیل ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے انٹرسیکس کے ساتھ, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیکشول ایمبیگوٹی کے ساتھ, بڑا کلیئر کٹ ہے بایولوجیکلی یہ میل ہے یہ فیمیل ہے. نادرہ میں گئے, اپلیکیشن دی, اور یقیناً اپلیکیشن دی تو پروسیس یہی ہے کہ ان کو وہ آئیڈینٹی جو ان کی سیلف پرسیوڈ ہے اور جو وہ ایکسپریشن چاہتے ہیں اس کے مطابق ان کو آئی ڈی کارڈ دے دیا گیا, کیٹیگری ایکس لکھ دی گئی اس کے اندر. تو یہ دیکھیے کتنا بڑا ایک معاملہ ہے, کتنا جیسا کہ حافظ صاحب فرما رہے تھے, یعنی کہ بحث یہ سامنے آئی کہ جو میڈیکل بورڈ ہے جس میں آپ نے بتایا کہ دوسرے بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں, ایک اس کو زیادہ فول پروف کیا جا سکتا ہے, اس بورڈ کی روشنی میں کسی کا میل اور فیمیل ہونا طے پاتا ہے انٹرسیکس کی صورت میں. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک ہے کہ جو شخص ہے ہی میل اور ایک ہے ہی فیمیل, اس کی تو ڈبیٹ نہیں ہے. تو انٹرسیکس ہے, اس کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہیں نا, ایک میل ڈومیننٹ ہے ایک فیمیل ڈومیننٹ ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ وہ میڈیکل بورڈ کرے گا. فرض کریں کہ فزیکلی وہ بالکل ہی مشکل ہے, جس کے لیے شریعت میں بھی اصطلاح خنثی مشکل ہے, اگر فرض کریں اس کیٹیگری میں جاتا ہے تو باقی چیزیں سرکمسٹینشیل ایویڈنس کے طور پر آ سکتی ہیں, اس کی سائیکولوجیکل چیزیں یا باقی, لیکن ان سب چیزوں کو فزیکل جو چیزیں ہیں اور انیٹومیکل چیزیں ہیں اس پر پرائرٹی نہیں دی جا سکتی. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں فزیکل گراؤنڈز پر, انیٹومیکل لیول پر, ان پر پرائرٹی اس کی اپنی سیلف پرسیوڈ جو چیزیں ہیں اس کو نہیں دی جا سکتی. اچھا, لیکن ضیاء اللہ صاحب میرا آپ سے ایک بیسک کویشچن ہے یہاں کہ وہ لوگ جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں, تھوڑا ہمیں اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, وہ قانون لے کر آئے, سینیٹر مشتاق صاحب نے اس کے خلاف ایک لے کر آئے کہ بھی یہ ترمیم کریں. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر آپ یہ ترمیم نہیں کرتے تو اس قانون کے جے سائیڈ افیکٹ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے آگے سے اپنا آرگومنٹ یہ ریز کیا کہ اگر آپ یہ ترمیم لے آتے ہیں میڈیکل بورڈ کی تو یہ سائیڈ افیکٹ آ سکتے ہیں. مثلا اگر آپ میڈیکل بورڈ لے کر آئیں گے تو پھر تو بڑا استحصال ہوگا میڈیکل ایگزامینیشن والی جگہ پر, جو ڈاکٹرز ہیں جو بھی لوگ ہیں, اس سے تو ہمارے جو خواجہ سرا ہیں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح کے جملے کہے کہ آپ پھر ہمیں کیا ان کے سامنے برہنہ کریں گے, ہم اس طرح کریں گے, ہماری توہین کریں گے. تو یہ جو انہوں نے سائیڈ افیکٹس جو بتا رہے ہیں, تو کیا ان کے سائیڈ افیکٹس کی کوئی عقلی توجیہ بنتی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, بڑی کلیئر کٹ بات ہے
ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس بیسس کے اوپر آپ اپنا جو کسی چیز کے اگینسٹ آرگیومنٹ پیش کر رہے ہیں وہ موجود ہے. یہ جو آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ اس طرح تو پھر استحصال کیا جائے گا, تو اٹ ڈزنٹ ہولڈ واٹر. اس کی ریزنز میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ٹرانسجینڈرس کو تو حق حاصل ہے ہی نہیں ادھر یا ادھر جانے کا. اس کی ریزن میل میل رہے گا, فیمیل فیمیل رہے گی. ہاں انٹرسیکس کی صورت میں بات ہو تو بات آگے کی جا سکتی ہے. ناؤ دیر از اے کامن گراؤنڈ فار ڈسکشن, سم ڈسکشن. اب ان کا دوسرا آرگیومنٹ اگر انٹرسیکس کے حوالے سے ہو, ٹرانسجینڈر والا تو ہم سنیں گے ہی نہیں. اگر انٹرسیکس کے حوالے سے ہو تو پھر وہاں پہ اگر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یقیناً میڈیکل گراؤنڈس کے اوپر, میڈیکل بورڈ کے اندر کسی کو برائب کر دیا جائے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس سے ان کے حقوق سلب ہو جائیں, تو یہ ایک معاشرے کے اندر اخلاقی ایشو ہے. اٹ از ناٹ این ایشو جو کہ صرف پرٹیکولرلی اس قانون سے متعلق ہے. یہ تو مرڈر ٹرائل کے بھی اندر اگر کوئی برائب کر دے کسی جج کو تو وہ صحیح یا غلط فیصلہ دے سکتا ہے. تو یہ ڈسکشنز دو مختلف ہیں ایک دوسرے سے. ایک ڈسکشن ہے کہ کس طرح سے ایک لا بنتا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. ایک ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر کیا رکاوٹیں آتی ہیں, یا اس کو غلط یا صحیح کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اچھا, اب یہ دیکھیں جہاں تک یہ بات چلتی ہے نا, کیونکہ یہاں پہ تو سارا معاملہ ہماری جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے وہ تو ایسے لگتا ہے, مہر جسے کہتے ہیں, وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ جو مغرب کی طرف سے معاشرتی نظام آ رہا ہے اس پہ مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے وہ. تو اگر یہ بات سامنے کی جاتی ہے کہ میں آئی جسٹ ویک اپ ان دا مارننگ, میں صبح اٹھتا ہوں, آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں, سانس لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اچھا میری انر فیلنگ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ آج میں ایک ڈاکٹر ہوں, اور میں تیار ہوتا ہوں, اوور آل پہنتا ہوں اور وہاں چلا جاتا ہوں کہ مجھے برین سرجری کے اندر تھوڑا ہیلپ کرنے دیا جائے, یا میں لیڈ کروں گا اس کو. کیونکہ میری انر فیلنگ ہے. یا کوئی اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھئی ہے تو ٹھیک, لیکن کہتا ہے میں ڈسیبلڈ ہوں, اور وہ ڈسیبلٹی کے بینیفٹس لینا شروع کر دیتا ہے, یا ڈسیبلٹی کے لیے جو اس کی جابز اویلیبل ہے وہاں اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے. دس از ریڈیکولس ریئلی. یہ آرگیومنٹ ایسا ہے ہی نہیں جس کے اندر کوئی واٹر. بلکہ اس میں ایک سٹیپ میں آگے جاتا ہوں کہ فرض کریں ڈسٹرکٹ لیول پر ایک میڈیکل بورڈ ہے, ایک انٹرسیکس کیٹیگری کا ایک بندہ ہے, ابھی ہم ٹرانسجینڈر کی تو بات نہیں کر رہے, انٹرسیکس کیٹیگری کا ایک بندہ ہے, وہ اس بورڈ کے سامنے پیش ہوتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ بھئی یہ انٹرسیکس فیمیل ہے, فیمیل ڈومیننٹ ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں تو میل ڈومیننٹ ہوں, میری انر موسٹ فیلنگ ڈفرینٹ ہے اور یہ مجھے ڈفرینٹ کہہ رہے ہیں. تو جس طرح کسی بھی اصول کے تحت ہوتا ہے کہ آپ اسے ہائر فورم پر جاتے ہیں, وہ ڈسٹرکٹ لیول پر بات ہے, آپ پروونشل لیول پہ جا کے اسے آپ چیلنج کر دیتے ہیں, وہاں بڑے ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں, وہ وہاں سے بھی راضی نہیں ہوتا, فیڈرل لیول پہ چلا جاتا ہے. جس طرح کہیں بھی کوئی اپنے حق کے لیے جاتا ہے نا, ایک حق کے لیے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جاتا ہے, وہاں اس کو حق نہیں ملتا تو وہ پروونشل پہ جاتا ہے, پروونشل سے اوپر فیڈرل تک جاتا ہے, اور پھر یہ ہم سب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فیڈرل لیول پر جب فیصلہ ہو جاتا ہے, پھر بے شک فرض کریں ہائپوتھیٹیکلی سوچ لیں کہ فیصلہ غلط ہوا ہے, پھر بھی سوسائٹی ایسے ہی چلتی ہے کہ تسلیم کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا. اب فیڈرل لیول پر فرض کریں آپ کا ایک بورڈ ہے, آپ ڈسٹرکٹ لیول پر ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, برائب کر دیا تھا, یہ ہو گیا تھا, میرا استحصال ہو گیا, وہ پروونشل لیول پہ جا سکتا ہے, اس سے اوپر جا سکتا ہے. تو چیز کو جسے کہتے ہیں وہ آن فورم لے کر آنا, ڈاکومنٹیشن اس کی کرنا, اس کی سسٹمک اس کو کرنا, یہ پاسبل ہے, ایسی کوئی مسئلے کی بات نہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر صاحب, اور یہ ڈسٹرکٹ میڈیکل لیگل آفیسر ہیں. میڈیکل لیگل آفیسر ایک ایسے آفیسر کو کہتے ہیں جو ایسا ڈاکٹر ہو جو میڈیکل فیلڈ کی جو لیگل اسپیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھتا ہو, اور ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر آپ سے یہ جو ہمارا ابھی ٹرانسجینڈر بل کے نام سے جو ایک بل آیا تھا اور اب ایکٹ بن چکا ہے, اس حوالے سے ڈیبیٹ جاری تھی, تو آپ سے ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ ماشاءاللہ میڈیکل لیگل آفیسر ہیں پورے ڈسٹرکٹ کے, اور ساتھ آپ سرجن بھی ہیں ایک ماہر, اور کافی عرصے سے آپ کا تجربہ ہے فیلڈ کا. تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی اس وقت بحث جاری ہے کہ لوگ اپنا سیکس چینج کروا لیتے ہیں اور اپنا جینڈر چینج کرواتے ہیں اور ریکنسٹرکٹیو سرجریز کرواتے ہیں, اور ویسٹ میں تو ہم یہ چیزیں دیکھتے ہی ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں بھی کیا ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں یا صرف یہ ایک ڈیبیٹ کے اندر ایگزیجریشن ہے؟ نہیں, بالکل پائی جا رہی ہیں. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ اس بل کے بعد کافی سارے لوگوں نے اپلائی کیا ہے. یہ ڈیٹا تھا, میں کہیں کچھ چیز دیکھ رہا تھا, باقاعدہ طور پہ کسی نے شیئر کیا ہوا تھا. جی جی, نادرا میں اپلائی کیا لوگوں نے. ہاں جی, لوگوں نے, اتنے مردوں نے اور اتنی عورتوں نے یہ اپلائی کیا ہے, اور اتنے وہ جو انٹرسیکس ہیں انہوں نے بھی اپلائی کیا تھا, میل ہیں اور ہمیں فیمیل میں کنسیڈر کیا, اتنے ہم فیمیل اور میل میں. بالکل یہ سوشل میڈیا پہ کسی نے ڈیٹا شیئر کیا ہوتا.
سر اس حوالے سے یہ جو بات آ رہی ہے کہ بھئی آپ اس کے سیلف پرسیوڈ جو اس کے اپنے خیالات اور جذبات ہیں اس کی بنا پر اسے سیکس اسائن کرنے کے بجائے اور جینڈر اسائن کرنے کے بجائے آپ ایک میڈیکل بورڈ جو ہے اس کو تشکیل دیں اور ایک میڈیکل بورڈ جو فیصلہ کرے کہ وہ فزیکلی اور انیٹومیکلی وہ کس سطح پر فال کرتا ہے. تو اس میں آپ کو کوئی بینگ اے میڈیکل ڈاکٹر اور میڈیکل لیگل آفیسر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو بڑی ایک لاجیکل بات نہیں ہے؟ جی بالکل یہ لاجیکل بات ہے. اصل میں سیکس تو بایولوجیکل ایک ڈٹرمنٹ ہوتی ہے نا کہ وہ کروموسوم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کوئی میل ہے یا فیمیل ہے. تو یہ جو جینڈر والا ہے یہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ رولز ہیں, بیہیویئر ہے, ایکسپیرینسز ہیں, ان کی بنیاد پہ جینڈر ڈیفائن کی جاتی ہے. اور یہ جو سارے رولز ہیں اور نامز ہیں مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ہیں. یہ ان کا جو ہوتا ہے سلوگن ہے کہ میں آئی واز بورن اے فیمیل بٹ ٹریپڈ ان اے میل باڈی اینڈ اپوزٹ. تو یہ تو بالکل اس طرح کوئی اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ میں فیمیل پیدا ہوئی تھی اور مجھے میل باڈی میں ٹریپ ہو گئی ہوں, تو یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اس سے لیگل بہت سارے پرابلم آئیں گے, اسپورٹس کی پرابلم آئیں. فرض کریں وہ کہتی ہے جی میں میل ہے اور وہ کہتے جا کے فیمیل رجسٹر کروا دیتا ہے اور اولمپکس میں کوئی اسے حصہ نہیں لینے دے گا. واش روم کی جیسے وہ ایکٹ میں ہے کہ استعمال کر سکے گا, فیمیل واش روم میں میل کیسے کو جا سکتا ہے. فائٹ ہو جائے, اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ کس کے پاس میل کو میل نے ایگزامن کرنا ہوتا ہے, فیمیل کو فیمیل نے ایگزامن کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ دکانیں انڈر گارمنٹس کی وہ ڈفرینٹ ہیں, دوسری جگہ پہ آپ نہیں جا سکتے. تو اصولی طور پہ تو یہ بایولوجیکل ہے سارا کچھ. بورڈ ہونا چاہیے جو کہ, اور اگر بورڈ کو کوئی پرابلم لگتا ہے تو وہ لیبارٹری کی ہیلپ لے سکتا ہے. پنجاب سائنس ایجنسی ہے. اور سر اگر فرض کریں کسی کو میڈیکل بورڈ جو ہے اس سے فرض کریں کسی کو اختلاف ہے کہ بھئی میرا اصل میں بنتا یہ تھا, میڈیکل بورڈ نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے, تو وہ ہائر لیول پر کوئی ایک ڈفرنٹ میڈیکل بورڈ ہو سکتا ہے جس طرح ڈسٹرکٹ سے اوپر پروونشل ہے, پروونشل سے اوپر فیڈرل ہے, اس لیول پر وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. اس کا کوئی طریقہ تو نکالا ہی جا سکتا ہے. بالکل نکالا جا سکتا ہے. جیسے ہم لڑائی جھگڑوں کیسوں میں پہلے میڈیکل افسر ہوتا ہے, اس کا اپیل پر ڈسٹرکٹ میڈیکل افسر کے پاس آ جاتی ہے, پھر پروونشل کے پاس چلی جاتی ہے. اس طرح پاکستان بورڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کا ایک پروسیجر بالکل ہو سکتا ہے جس میں لاسٹ سر یہ کہ جس طرح 2018 میں تو یہ ایکٹ سامنے آ گیا, تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہ جینڈر اور سیکس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن تھی یہ کیا کسی میڈیکل بورڈ کے تحت ہوتی تھی؟ یہ میڈیکل بورڈ تو میرا نہیں, ہمیں کورٹ آرڈر کرتی ہے بہت ساری کیسز میں. ٹھیک ہے. انہی کی بنیاد پہ میں نے خود کیے ہوئے ہیں. اس میں بورڈ نے ہماری طرف سے کورٹ آرڈر آ جاتا ہے کہ اس کی دیکھیں یہ اس کا شادی شدہ ایک عورت آئی تھی ہمارے پاس کہ اس کے ہسبینڈ نے کہا جی یہ تو عورت ہی نہیں ہے. اچھا. تو اس کے لیے ہم نے بورڈ کنسٹیٹیوٹ کیا, باقاعدہ گائنوکالوجسٹ تھی, بہت سارے ڈاکٹر جو بھی بورڈ میں آنے تھے, اور باقاعدہ طور پہ پھر ہم نے اس کو فیمیل لیبل کر کے بھیجا. ٹھیک ہے. یہ آپ 2018 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ریسنٹ کی بات ہے. یہ والی تو ہم نے کی ہے, یہ میرا خیال ہے یہ سال میکسیمم ہی سال ہوا ہونا ہے, ودن 1 ایئر. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب. اچھا سر, آخری بات یہ کہ ہمارے جو حکمران ہیں اور عوامی نمائندے ہیں بالخصوص, جب اس طرح کے قوانین پاس ہو رہے ہوتے ہیں, ابھی آج کل کلپس وغیرہ بھی بڑے مشہور ہوئے اس بارے میں, تو ان کا ایک رویہ جس طرح عام بلوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ پتہ کچھ نہیں ہے کہ بل کیا ہے اور کیا بات ہو رہی ہے کچھ, لیکن بس پارٹی ہیڈ کی سن رہے ہیں, یا اب تو ویسے پارٹی ہیڈ کی سننا بھی ایک کوسچن مارک کھڑا ہو گیا ریسنٹ پاسٹ میں. لیکن وہ جب اس طرح اس کو بے دلی سے یا اس کو نان سیریس ایٹیچیوڈ کے ساتھ ان چیزوں کو آگے کر دیتے ہیں, اور ہم نے ماضی میں بھی کئی بلز کے بارے میں ایسا دیکھا ہے کہ وہاں سے چیز ہو گئی اور بعد میں عوام جو ہے وہ اب اس کے اندر ایک سر پٹول جا رہی ہے اور طبقاتی تقسیم پیدا ہو رہی ہے اور وہ ایک پولرائزیشن ہو رہی ہے, سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. تو کیا ان کا کیا رول ہونا چاہیے اور ان کو اس حوالے سے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے, اس طرح کے جو بلز ہوں جو معاشرتی اقدار سے متعلق ہوں, جس میں کچھ لیگل اسپیکٹس ہیں تو کچھ مورل اسپیکٹس ہیں, کچھ ریلیجس اسپیکٹس ہیں, کچھ کلچرل اسپیکٹس ہیں, تو ان کو کس حوالے سے دیکھنا چاہیے؟ اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جب لیجسلیشن کا جو معاملہ ہے, ہمارے ہاں لیجسلیشن کا طریقہ کار بالکل اسی طرح بن گیا ہوا ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹس ہیں وہ ربر سٹیمپ بن گئی ہوئی ہیں. یعنی کہ جو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جس وقت یہ لا پاس ہو رہا تھا اس وقت کی جو اسپیکر اسمبلی ہیں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے, اور وہ اتنی تیزی سے اچھا یہ سامنے بل آیا پیش آیا, کتنے دھو سے آئی
आई, उसे नो नहीं नहीं, अच्छा इसका मतलब पास हो गया, चला गया आगे, सारा उन्होंने उसके हक में दे दिया, किसी ने मुखालफत में दे दिया। बल्कि वहाँ एक बात मैं इजाफा करूँ, वहाँ जो बात आ रही थी कि आप इसको कमेटी में भेज दें। Exactly. क्या मतलब है कि यहाँ तो ठीक है सारे नॉन एक्सपर्ट बैठे हैं, कमेटी में एक्सपर्ट्स बैठेंगे, वहाँ इस चीज़ का तफसीली जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कमेटी में भेजने के लिए भी नो आए करवा और उसकी रीजन देखिए, उसकी रीजन क्या है, ऑल्दो कमेटी के अंदर भी एक्सपर्ट्स नहीं बैठे हुए, इसमें कोई शक नहीं, वो भी वही पार्लियामेंटियरियंस हैं, लेकिन तीन लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर एतराज किया था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ही डिडंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दैट, सिंपली अगर स्टेट करें। बात यह है कि ये जो हमारे जितने लॉज बन रहे हैं ना, आपके माशरती निज़ाम के हवाले से, सोशल कल्चरल, ये इन जितने एस्पेक्ट्स हैं, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ना, वो आपका मेन किरदार अदा कर रही होती है। हमारी जो पार्लियामेंट के अंदर है, उसके अंदर ये एक ट्रेंड ही नहीं है, ट्रेडिशन ही नहीं है, और शायद काबिलियत ही नहीं है लोगों की जो वहाँ पे पहुँचते हैं कि वो उन चीज़ों को रीड करें प्रॉपरली, पूरी अच्छी तरह पढ़ें। उनके साथ उनके असिस्टेंट्स मौजूद है, जैसा कि दूसरे ममालिक में होते हैं। कोई भी बिल सामने आता है, एक कोई भी पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर है, कांग्रेस पर्सन है, तो उनके साथ एक पूरी टीम मौजूद होती है। उसके अंदर लॉयर्स भी होते हैं, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, बाकी ममालिक में भी ऐसे होता है। उसमें अगर वो कोई पर्टिकुलरली साइंस से मुतल्लिक बिल है तो वहाँ साइंटिस्ट भी मौजूद होते हैं, उसके अंदर उनको हेल्प करने के लिए, एड करने के लिए लीगल एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं। और फिर ये कि ये जो बिल पास हुआ, और ये तकरीबन 2018 में तो पास हुआ, 3 साल पहले से काम शुरू हो चुका हुआ था इसके ऊपर। और इसमें जितनी हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे पीपीपी, पीएमएलएन, पीएमएलक्यू और पीटीआई, इन चारों के जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, सब ने यूनानिमसली इसके हक में वोट दिया। कुछ यकीनन ऐसे मामलात हैं जिसमें जमात इस्लामी, उनकी भी इतनी कोई प्रेजेंस ही नहीं है वहाँ पे, इसलिए उन्होंने तो मुखालफत भी की, लेकिन उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी गई। JUIF की उस वक्त तो इतनी आवाज़ सामने नहीं आई थी, हाँ उसके बाद उनकी जो वहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उनकी तरफ से आवाज़ आई, और अब यकीनन उनकी तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। तो कहने का मतलब अगर फर्ज करें पूरे जोर के साथ आवाज़ उठाई जाए, ज़्यादा जोर के साथ फर्ज करें उठाई जाए, चूँकि वो गवर्नमेंट में है, तो उसका एक नतीजा बरामद हो सकता है और अवाम इस पूरे खलफशार से बाहर निकल सकती है। देखिए ना, ये कहना कि हम अवाम तक, ये उलमा तक ये बात पहुँचाएं कि इसकी बजाय फोरम इस वक्त पार्लियामेंट है, जहाँ आप मौजूद हैं, आपकी प्रेजेंस भी, आपके वज़रा भी हैं, और आपके पास पोजीशन भी है, तो आप उसको प्रेशराइज करें। ये दिन के लिए ही काम किया जा रहा है। और अभी तो आप इस जिसे कहते हैं ना चेकमेट पोजीशन में है कि अगर आप फर्ज करें, आप एक वार्निंग कर देते हैं कि हम बाहर हो जाएंगे गवर्नमेंट से, तो सारी गवर्नमेंट अलायंस का हिस्सा है, अलायंस का हिस्सा है बेसिकली। तो ये अपनी जगह एक यानी कि एक फैक्टर है जो कि कंसिडर करने की जरूरत है। बहरहाल एक ओवरऑल, ऑल इन ऑल, इस चीज़ को अगर देखा जाए तो हमारी जो कैपेसिटी और एबिलिटी है ना पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर की, वो बहुत कम है, और उसकी वजह से अक्सर फिर यही होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, NGOs हैं, वो डिक्टेट कर रही होती हैं, बाहर से एक एजेंडा आता है, उसके तहत कानून बनता है, पूरा डिज़ाइन भी वही हो रहा होता है। फैटिफ का कानून आप बनाते हैं और 12 कानून पास करते हैं एक वक्त में, और उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन में ये लिखते हैं क्योंकि फैटिफ ने कहा इसलिए हमें कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है। खुदा के बंदो, कानून तो आपने अपनी ज़रूरत के तहत बनाना है, दूसरों के लिए थोड़ा बनाना है। तो ये कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को असेंबलियों में भेजें, उन ऐसे लोगों को टिकट दें जो कि कैपेबिलिटी रखते हैं। यही मसला है रज़ा साहब कि हमारे माशरती मसाइल हैं, हमें पता है, हमारे माशी मसाइल हैं, जब भी हमें पता है, उससे इनकार नहीं है। अब हमारा एक रवैया ये है कि हम उस पर सोए रहते हैं, ख़ुद कुछ करते नहीं हैं। हमारे अंदर वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी नहीं है कि हम अपने मसाइल को, इस्लाम को सही तरह समझ के, आज के जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जदीद तकाज़े क्या तकाज़ा करते हैं और इस्लामिक पर्सपेक्टिव में क्या होना चाहिए, उसको सामने लेके आ सकें। एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हमारे यहाँ है। लेकिन उसके मुकाबले में होता क्या है कि जब मगरिब की तरफ से आता है, फिर जिस तरह हम हर शय इम्पोर्ट करते हैं, हमारा सिलेबस, हमारी बाकी सब चीज़ें, हमारे अदाद व शुमार सब चीज़ें, उसी तरह हम कवानीन भी इम्पोर्ट करते हैं और उसी तरह उसको लेकर चलने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हमारी ये हालत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इससे बाहर निकलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रज़ा उल हक साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अस्सलामु अलैकुम।